وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 35، درس نمبر 954۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دین حق کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں۔ میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامنے کرام سورہ ہود آیت نمبر 35۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے یہ خود گڑا ہے، فعلی اجرامی، تو مجھ پہ اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو۔ سامعین کرام، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری ہدایت کی پوری کر دی، قرآن کو بھجوا کر اور اپنے رسول کو ایک نمونہ بنا کے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجایا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی، انسان کو ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسے لازم ہے، کیونکہ ہماری عقل اتنا کام نہیں کرتی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہماری عقل اتنا کام نہیں کرتی کہ ہم اپنے متعلق کوئی اندازہ لگا سکیں یا اپنی حقیقت کے متعلق کوئی سوچ سکیں۔ یہ تو ہم میں جو چیز ہے، یعنی وہ روح ربانی جو ہے، جو کہ 4 مہینے کے بعد ہم میں اللہ تعالیٰ پھونکتا ہے، تو وہ تو عقل کی جو تمام حدود ہیں اس سے باہر ہے وہ چیز۔ یہ تو اللہ نے بتایا ہمیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے انسان تم میں میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ خیر، ایک بات، یعنی یہ ہم عقل سے نہیں ڈھونڈ سکتے، یہ راز جو ہے، یہ حقیقت جو ہے، یہ ہم اپنی عقل سے نہیں معلوم کر سکتے، اپنی حقیقت کو نہیں جان سکتے، پھر اپنی منزل جو کہ ہمارا مقصود حیات ہے تو اس کو بھی ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، دیگر مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں اس کو فیڈ کر دیا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یعنی نماز کا مطلب طریقہ، جو کام کرنے کا طریقہ ہے، جو فرض منصبی ہے اس کا، وہ جانتی ہے، اور کیا مقصد ہے وہ بھی جانتی ہے۔ شہد کی مکھی، میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میرے وجود کا مقصد کیا ہے، یعنی اس میں فیڈ ہے، یہ بس وہ کرے گی وہ کام۔ شہد کی مکھی کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس بات پہ تو سوچیں نا، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہدایت دی ہے، پھر ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں یعنی یہ جو ہے آیت نمبر 35، یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی، یہ یعنی ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ہے یہاں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ میں نے
قل ام یقولون افتراہ، یعنی یہ اتباع کیوں نہیں کر رہے تھے پیغمبر کا؟ کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اس کو کسی نے پڑھایا ہے، اس کو کسی سے اس نے پڑھ لیا ہے، کہتے تھے نا انما یعلمہ بشر، اس کو کسی انسان نے سکھایا ہے۔ تو دیکھیں ہدایت جو ہے یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ آیت اس میں بہت بڑی ایک حقیقت ہے اور ایک بہت بڑا راز ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے نہیں گھڑا۔ اب اس کا اتباع، اب یہ ہدایت کیوں آئی ہے کہ انسان کو یعنی اس کے مقصد حیات میں کامیاب کر دے، انسان کو اس کی معراج تک پہنچا دے۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں لا کھڑا کرے، یہ ہدایت ایسی ہے سامنے کرو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی بس بات ہے، وہ ہمیں اپنا راستہ بتائے گا تو تب ہم اس پہ چلیں گے تو پہنچیں گے۔ اس کی ہدایت کے ہم محتاج ہیں بری طرح۔ یہ وہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات کی جو اس میں زور ہے، جو اس میں حقیقت ہے، وہ میں آپ کو کیسے بیان کروں۔ یعنی ہدایت کے ہم بری طرح محتاج ہیں، اگرچہ اس وقت ہم اپنے آپ کو ہدایت کا محتاج نہیں سمجھتے۔ آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے تو دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے، اور دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند دنیا کی طرف ایک دوڑ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں نا، ہم آنکھیں بند کر کے سر پٹ، یعنی بس وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے شیخ ایک وہ بیان کرتے تھے واقعہ کہ ایک چور ایک گھر میں گھس آتا ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی چیز چوری کر کے بھاگ پڑتا ہے، تو وہ اتنے میں گھر والے کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ بھئی چور آیا اور یہ چیز چورا کے لے جا رہا ہے، یا پیسے چورا لیے یا کوئی زیور وغیرہ چورا لیا۔ اس کو پتہ بر وقت چلتا ہے، لیکن تھوڑی سی 1 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، وہ چور کو پکڑنے کے لیے اتنے میں چور نکل آتا ہے۔ اب وہ چور جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ خطرہ بھانپ لیتا ہے، تو یہ جو ہے گھر والا جو پیچھا کر رہا ہے، جو مالک ہے جس سے چوری کی گئی ہے، یہ چور 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 اس کا لگا کے یعنی یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑتا ہے اس کے پیچھے۔ وہ 10-20 قدم آگے ہے تو وہ چور جو ہے وہ بھی کہنے لگتا ہے چور چور چور، اور وہ اور بھی دوڑ، اتنے میں اور لوگ بھی شامل ہوتے جاتے ہیں۔ راستے میں دن کا وقت ہے، رات کا وقت نہیں ہے، بتیرے لوگ چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بری طرح بھاگ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اور لوگ بھی چوریوں سے تنگ ہیں، تو چور کا سنتے ہیں تو بس سب لوگ جو ہے وہ چور چور کا نعرہ لگا کے، اور وہ چور بھی نعرہ لگا رہے۔ تو یہ اصل میں ایک دوڑ ہے دنیا کی، اور ہم آؤ نہ دیکھا تاؤ، یہ میں الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں، آؤ نہ دیکھا تاؤ، لوگ دوڑ رہے ہیں، دنیا کا شور مچا ہوا ہے، اور بس دوڑ رہے ہیں لوگ، بری طرح بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے۔ کوئی امریکہ چلا گیا ہے، کوئی انگلینڈ چلا گیا ہے، لاکھوں لوگ چلے گئے پاکستان سے، دنیا پہلے وہ تھا نا دبئی چلو۔ ابھی میں صبح وہ پڑھ رہا تھا، یہ PIA کی اور ایمریٹس کی BBC پہ کالم پڑھ رہا تھا، تو جس دن وہ دبئی بن رہا تھا یا اس طرح نا، تو کہتے ہیں ایک ایمریٹس کی 7 فلائٹیں دن میں، کراچی اور دبئی 7 فلائٹیں، نہیں کوئی حال ہے۔ اور اس وقت بھی لاکھوں بھائی ہمارے سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہر جگہ پھیلے ہوئے، بس جہاں تھوڑا سا موقع ملتا ہے بس یعنی جان کی بھی بازی ہار جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے یہاں انگلینڈ یہ
یورپ جاتے ہیں اور پھر لانچوں میں جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، اور کبھی کنٹینروں میں بند کر کے صبح جب دروازہ کھولتا ہے تو سب لوگ مرے ہوتے ہیں. بس ایک دنیا کی ہاؤ ہے، دنیا 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 دنیا. کوئی عجیب حال ہے ہمارا. سارے لوگ، ہم لوگ لیکن دھوکے میں نہ پڑے، ہم لوگ دنیا دنیا کے نعرے لگا کے زندگی کی منزل پار کر لیتے ہیں. زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے دنیا دنیا کے نعرے لگاتے ہوئے. یہ ایک بہت بڑی صورتحال ہے، بہت بری صورتحال ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے. یہاں جرم کا لفظ ہے، سمجھ کرو، جرم. تو خیر اس بات کو ذرا آپ سوچیں نا، آپ خود اپنے بارے میں سوچیں، چھوڑیں اوروں کو، کہ آپ کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کہ آپ کی کوئی منزل ہے حقیقی؟ میرے تو خیال میں آج کی جو امت ہے، امت مسلمہ، اس کی منزل ہے باطل ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا. بہت بڑی خطا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری منزل اللہ ہے. اللہ 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 کی دوڑ، اللہ کا یاد کر کے ہمیں یہ دنیا کا جو سفر ہے یہ تمام کرنا ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میرے بندے وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتی. اور ذکر الہی تو بہت بڑا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا عمل کہ جو اللہ کی راہ میں سونے چاندی سے زیادہ اس کا اجر زیادہ ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں مال لٹانے سے زیادہ ہے، اور پھر اللہ کے وہ پوری حدیث میں تھوڑا سا مفہوم بھول لو، لیکن جو بیان کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں لڑے، اوروں کو بھی مارے اور خود بھی لڑے، اور اپنی تلوار کو رنگین کر دے خون سے، یعنی اللہ کی راہ میں. اس سے بھی زیادہ ہے، پھر اپنی جان بھی دے دے، اس کام سے بھی یہ بات زیادہ ہے. تو یہ دونوں بہت بڑی باتیں ہیں. عام طور پہ تو ہم نہ مال خرچ کرنے کو تیار ہیں نہ جان، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ عمل کیا تمہیں میں نہ بتاؤں جو ان دونوں کاموں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ درجہ بلند ہے. حضور صحابہ نے کہا حضور بتائیے، انہوں نے کہا ذکر اللہ، اللہ کی یاد. اس کے بارے میں میرے کلپس وغیرہ بھی موجود ہیں، ذکر اللہ کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں. لیکن آپ یہ نہ کہیں، یہ نہ سمجھے، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ ذکر لسانی ہے، نہیں، یہ ذکر روحی ہے کہ آپ کی روح ذاکر ہو جائے، آپ خود ذاکر ہو جائیں سراپا. آپ کسی وقت بھی اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کی یاد کو نہ بھلائیں. ٹھیک ہے دنیا کے کام کریں، لیکن زبان پہ اور دل میں آپ کے اللہ ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے زبان پہ تو اللہ ہے لیکن دل میں اللہ نہیں ہے. یہاں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہاں جرم کا تذکرہ ہے، یا تبلیغ والا جرم کر رہا ہے، یا جس کو پیش کیا جا رہا ہے. ان دو باتوں میں سے ایک بات ہو رہی ہے. یا تبلیغ والا کوئی خیانت کر رہا ہے تو یہ تو جرم ہے، یا جس کو یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے، جس کو یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے، وہ مجرم ہے. اور مجھے آپ کہنے دیجئے وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. ہمارے متعلق آیت یہ ہے کہ داعی جو ہے، داعی میں کہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی مبلغ اعظم ہے اور داعی اعظم ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہنا. لیکن رہتی دنیا تک یہ بات ہے کہ حضور کی رسالت کا دور جو ہے وہ تو تر قیامت ہے. پھر حضور کے جو غلام ہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے، ان کی طرف سے لوگوں کو دین پہنچا رہے، آج بھی 2020 کے
تو جو لوگ ان کی بات سن کے ان کی بات سے منہ موڑ رہے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، ظالم بھی ہیں، ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں اور جرم ہے۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں نا کہ آج اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے، اور اللہ تعالی ہم سے بیزار ہے اس وقت کیونکہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے۔ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد ہونا چاہیے تھا، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ تو بہرحال انا بریء مما تجرمون، میں بیزار ہوں جو جرم تم کر رہے ہو، اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیں داعی کا کام پہنچانا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، منوانا، زبردستی منوانا، ہاتھ پکڑ کے انسان کو لے جانا عرش تک، یہ داعی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ داعی کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، بلاغ، پہنچا دینا بس۔ ابھی یہ آئے گا نا، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور اسی کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، تو ساری عمر انہوں نے گزار دی اللہ کی طرف دعوت دیتے اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے اور شرک سے روکتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے گزار دی۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اس وقت خیر، اس وقت کے مجرم، سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، لیکن رسول ہم سے بیزار ہیں۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، یہ دیکھیں، یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، وہ قوم جس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا۔ یہ آیت، اس کا مخاطب، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، آیت نمبر 35۔ جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں یعنی یہ نہ اس کی بات ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی بات چیت جاری تھی، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اس کے بعد جو ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور ظاہر ہے ہر پیغمبر کے بارے میں ہے، لیکن خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ دیکھو لوگوں، میں تمہیں گزشتہ قوموں کے حال بیان کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، دلائل کے طور پہ بھی یعنی جو واقعاتی دلائل ہیں، شہادتیں ہیں، اور تاریخی جو دلائل ہیں جو اب میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو یہ میں نے گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ تاریخی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ میں نے اپنے گھڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن تم لوگ میری بات نہیں مان رہے، اے مشرکین مکہ، تو میں اس سے بیزار ہوں جو تم جرم کر رہے ہو، مما تجرمون۔ لیکن یہ صرف مکے کے مشرک نہیں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ ہم بھی ہیں سامعین کرام، ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا ہوا ہے، عملاً، قولاً نہیں، عملاً، اور ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ آج کا مسلمان بہت بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ کہ ایک تو یہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو۔ کبھی آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ نے کسی عالم ربانی سے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا، یہ زندگی کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ میرے یقین ہے آپ نے نہیں پوچھا ہوگا۔ ہماری تو منزل ہی غلط ہو گئی ہے، ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے دنیا میں رہنے کی، اور وہ دنیا بن گئی ہے۔ آپ اپنے دنیا میں رہنے کے انداز کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا کے بارے میں۔ بس لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی منزل ہی نہیں ہے ہماری۔ بہرحال وَأَنَا، اب رسول ہم سے بیزار ہیں، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اس وقت،
کیوں کہ اللہ کا جو چاہت تھی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے نہیں بھجوایا کہ بس ان کے بعد یہ کام ختم ہو جائے. ہم نے تو ان کے کام کو چھوڑ دیا ہے. رسول کی دعوت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے باقی دنیا کے لیے بنایا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم پہ دیگر جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی ہے. امت مسلمہ اس وقت قوموں کی سردار ہے، لیکن یہ تاج اس نے گرا دیا ہے. جو خلافت کا تاج تھا اس نے اتار پھینکا ہے، اور اس نے دنیا کا تاج پہن لیا ہے. آج آپ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو کم وقت میں زیادہ دولت کما لے، زیادہ عزت، زیادہ شہرت اور زیادہ اقتدار. آج دیکھ لیں پاکستان میں کس چیز کی اقتدار کی دوڑ ہے. ابھی 2020 کا سال دسمبر کا مہینہ 17 تاریخ ہے. آج پی ڈی ایم والے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد لوگ پی ڈی ایم کو جانے بھی نہیں، لیکن یہ 11 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ استعفیٰ دے، گھر جائے اور ہمیں اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھایا جائے. سارے لوگ مل گئے ہیں جو مختلف مکتبہ فکر کے ہیں، اس میں دینی رہنما بھی ہیں، کتاب و سنت کے متوالے بھی ہیں. وہ آج ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک بھٹو کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بس پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے. کیوں کہ تم گھر جاؤ، ہم نے بیٹھنا ہے کرسی پہ. اور وہ دونوں طرف کا ایک صحیح حال ہے، دونوں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو رلاؤں گا، اور سب رو رہے ہیں. یہ تو دونوں فریق رو رہے ہیں، ایک تو نہیں رو رہا، دونوں رو رہے ہیں. اور رونا کیا ہے؟ اقتدار، ہائے اقتدار، ہائے کرسی، ہائے کرسی. برا نہ مانے، یہ جو سیاسی پارٹیوں والے ہیں برا مانتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہم بہت بڑے جرم، ہم نے اللہ کی خلافت کا تاج سر سے اتار پھینکا ہے. پھر قوموں کی امامت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. پھر جو اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، تاکہ اسلام کو غالب کر دے دنیا میں. محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اس لیے بھجوایا کہ دیگر ادیان باطل پر یہ اس کو مٹا کر اسلام کی، اللہ کی حکومت. آج روئے زمین پر کفر کی حکومت ہے، اسلام تو ہے ہی نہیں. اسلام کا تو نام و نشان مٹ گیا ہے، صرف قرآن و حدیث باقی ہے. اور مومن نہیں ہے، نہ مومن ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے. امیر نہیں ہے تو اطاعت کس کی ہوگی؟ ان افتریتہ فعلی اجرامی. بھئی میں نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کا جرم مجھ پہ ہے، لیکن میں تم جو جرم کر رہے ہو وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے جرم کا احساس کریں، چھوڑ دیں نفس کی غلامی کا پھندا، چھوڑ دیں اس پٹے کو اتار کے پھینک دیں، اللہ کی غلامی کا پٹا باندھ لیں اپنے گلے میں اور اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کے سچے بندے بن جائیں، اور وہ تاج پہن لیں جو امامت کا تاج ہے. میں سب سے دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہوں، وہ جو امامت کا تاج ہم نے پھینک دیا ہے اس کو دوبارہ اٹھا لیں، اپنے سر پر رکھیں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچائیں، دوزخ کی آگ سے. اور یقین جانیں ہم سب اس میں گرنے والے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے پہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نکال لیا تم، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اس وقت ہم
آگ کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، یا چلے میں رعایت کر دیتا ہوں کنارے پر ہیں اور ہم سب گرنے والے ہیں اور لوگ گر رہے ہیں. یہ صدیوں کا رونا ہے سامنے کا کہ مسلمان نے اپنا مقام بھلا دیا ہے. جو اسے امامت کا تاج پہ کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس نے بھلا دی ہے، وہ تاج اس نے پھینک دیا ہے. بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کا اور اس کے رسول بیزار ہیں ہم سے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا ہے اس وقت کے مسلمان کو کہ لوگو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا. ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، تم اگر اس کو نہ پکارو. اب تم نے جھٹلا دیا اے مسلمان قوم، اے زبانی کلمہ پڑھنے والی قوم، تم نے تو میری دعوت کو جھٹلا دیا. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا، اور وہ ہم بھگت رہے ہیں سامنے کرام. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ تو نے گھڑ لیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہمیں یقین ہوتا، یقین کامل کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یقین کامل ہوتا تو ہم اس کا اتباع کرتے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے، کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے. ایک قرآن ہی کیا ہے، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور آخرت، اس سب سے ہم عملی طور پہ کنارہ کشی ہم نے اختیار کر لی ہے. آپ سوچیں یا نہ سوچیں، آپ مجھے جھوٹا ثابت کرتے ہیں تو کر دیں، لیکن جلد ہی پتہ چل جائے گا. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. ترجمہ سنا دیں. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں، یہ کون کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں. عملی طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شک میں مبتلا ہے نا. فہم فی ریب یترددون. قل ان افتریتہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ میں نے گھڑا ہے فعلی اجرامی، اس کا ذمہ داری تو مجھ پہ ہے. وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، لیکن تم لوگ اے 2020 کے مسلمانوں، تم جو جس جرم میں مبتلا ہو میں اس سے بیزار ہوں. یہ رسول ہمیں کہہ رہے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.